طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اوئے ہوئے ہوئے، طلاق دینے کا صحیح طریقہ وقت ہے بیان کر دوں یا جلدی ہے تو کر دوں؟ طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو نہ دی جائے، صحیح طریقہ تو یہی ہے، تو اچھا کام نہیں۔ قرآن نے بالکل شروع سے بیان کیا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اللہ فرماتے ہیں طلاق جھگڑے کے بعد ہی ہوتی ہے نا، تو جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، بلکہ سب سے پہلا اسٹیپ اللہ نے بیان کیا کہ فَعِظُوهُنَّ، شوہر کو چاہیے بیوی کو محبت سے سمجھائے۔ اگر بیوی میں غلطی ہے، محبت سے نہیں سمجھ رہی، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کچھ دن کے لیے روٹھ کے الگ ہو جاؤ۔ بھائی جھگڑا ہوگا تو غلطی یا تو میاں کی ہوگی یا عورت کی، تو عورت کی غلطی ہے تو یہ پروسیس ہے، الگ ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ پھر بھی نہیں مان رہی، وَضْرِبُوهُنَّ، اعتدال کے ساتھ اس کو مارا بھی جا سکتا ہے، سختی کی جا سکتی ہے۔ اگر وہ غلط ہے، آپ اس کو اپنی اطاعت پہ لانے کے لیے، اگر وہ صحیح خاندان کی ہوگی تو یہاں تک نوبت نہیں آنے دے گی۔ اس سے بھی معاملہ نہیں سدھر رہا تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، عین ممکن ہے اس میں اللہ نے بہت ساری خیر رکھی ہو، گزارا چلاؤ، کیا کرو؟ ساری چیزیں اپنے حساب سے ٹھیک۔ مارنے کا حکم جو ہے نا، مارنے کی جو اجازت، حکم تو نہیں ہے، اجازت جو ہے یہ انتہائی، یہ نہیں کہ کھانا نہیں پکا رہی تو دھڑا دھڑا ٹھکائی شروع کر دی، ایسا نہیں ہے۔ بہت ہی زیادہ ناقابل برداشت کوئی صورتحال ہو رہی ہو تو اس پہ مارنے کی اجازت، سمجھ رہے ہیں؟ تو یا بہت ہی بد اخلاق ہے، بعض دفعہ ایسی بد اخلاق عورت ہوتی ہے کہ آپ کی آگ لگا دیتی ہے، وہ ایسی باتیں کرتی ہے کہ میٹر گھوم جاتا ہے آدمی کا، یا آپ کی اماں سے بہت ہی بد اخلاقی کر رہی ہو یا باپ سے، تو پھر اس میں تو 3 اسٹیپ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ ذرا سی باتوں پہ یہ نہیں کیا تو وہ نہیں کیا، امی کے گھر چلی گئی، فلانی نانی کے گھر چلی گئی، ان باتوں پہ جاہل لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ 3 درجات بیان کر کے بھی اللہ نے کہا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، 100% تمہارے حساب سے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، برداشت کرو، اس میں ہو سکتا ہے اللہ ایسی اولاد پیدا کر دے جو تمہارے لیے مستقبل کا ذریعہ بن جائے، یا اس کو برداشت کرنے سے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے، قیامت کے دن تمہاری بخشش اسی بیس پہ ہو جائے کہ ایک نالائق عورت کو تم نے برداشت کیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پورے پروسیس اللہ نے بیان کیا، اس پروسیس سے گزرے بغیر ہم کیا کر دیتے ہیں؟ طلاق دے دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ میاں میں خرابی ہو تو اس کی خرابی کو اللہ نے عورت کو بیان کیا کہ ظاہر ہے سمجھانے کا پروسیس تو وہاں بھی ہوگا۔ پھر اللہ نے کہا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، عورت کو یہ ہے کہ شوہر حقوق ادا نہیں کر رہا، جیسے تمیز سے زندگی گزارنی چاہیے نہیں گزار رہا، تو پھر اللہ نے عورت کو 2 آپشن دیے ہیں، یا تو اس سے طلاق کا مطالبہ کرے، بلکہ مطالبے سے پہلے اللہ نے کہا ہے کہ بیچ کا کوئی سلو کا راستہ اختیار کرو، کچھ حقوق سے دستبردار ہو جاؤ کہ بھئی طلاق کے بعد زندگی جو گزرے گی اس سے بہتر، فی الحال اس سے تو بہرحال بہتر ہی ہے۔ کتنی عورتیں ہیں جن کے شوہر ظالم ہیں مگر وہ کہتی ہیں طلاق لیں گے تو ایسا بھی نہیں ملے گا، ابھی کم از کم مکان کی چھت ملی ہوئی ہے، کم وقت پورا خرچہ نہیں دیتا تو چلو تھوڑا سا تو دے رہا ہے، کچھ میں کر رہی ہوں، کچھ یہ گزارا چلا لیتا ہے، پان گٹکے کھاتا رہتا ہے سارا دن، لیکن نام تو لگا ہوا ہے نا میاں کا، بچوں کا باپ تو ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ بیچ کا راستہ اختیار کر لو، اس انسان کے بچوں کو سدھارنا ممکن یہ تو آخرت میں اللہ ہی سیدھا کریں گے، تو بیچ کا راستہ اختیار کرو، سلو میں بہتری ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں تو ایسے بھی بتاتا ہوں لوگوں کو کہ بھائی اگر میاں بیوی میں لڑائیاں بہت ہو رہی ہیں، طلاق نہ دو، الگ الگ رہ لو یار، کیا خیال ہے؟ ہفتے میں 1 دن قائد اعظم کے مزار پہ ملاقات کیا کرو بس، تاکہ لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے۔ ہاں وہ مزار آج کل اللہ معاف فرمائے کیا یعنی حال بنا ہوا ہے، ڈیٹنگ پوائنٹ بنا ہوا ہے وہ، تو آپ حلال ڈیٹ مار لیا کرو اس پہ، حلال ڈیٹ بھائی، کیونکہ ایک ساتھ رہیں گے لڑیں گے، ایسے وہ دماغ ان کا ایسا ہوتا ہے وہ نہیں رہ سکتے۔ میں کہتا ہوں یار جب نہیں 10 سال ہو گئے لڑ رہے ہو تو بھی طلاق سے بہتر ہے یار تم الگ رہو، تم الگ رہو، قائد اعظم کے مزار پہ جمعرات بس ملو اور خیر خیریت پوچھ کے پتلی گلی سے، کیونکہ پھر وہاں پڈا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس سے محبت بھی رہے گی اور یہ احساس بھی رہے گا کہ میری بیوی ہے میرا میاں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ بیچ کا کوئی ایسا راستہ اختیار کرو، کچھ حقوق سے دستبردار، طلاق سے بچنے کے لیے۔ پھر بھی اگر سمجھتے ہو گزارا نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی، پھر عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کو مہر معاف کر کے اس سے
طلاق لے. بولے بھائی مجھے فارغ کرو, کم وقت فارغ نہیں کر رہا تو رشتہ داروں کو کہو اس پہ دباؤ ڈالے اس کو. یہ عدالتوں کا سسٹم صحیح نہیں چل رہا آج کل, دباؤ ڈال کے طلاق دلوائی جائے, کچھ بھی کیا جائے, اس طرح سے جان چھڑائی. رائٹ کیونکہ اللہ نے مردی کو دیا ہے. کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں عدالت بھی طلاق دے سکتی ہے, لیکن عمومی حالات میں مرد کے علاوہ کوئی نہیں طلاق دے سکتا. تو اس طرح سے نکلوائی جائے, پیسوں کا لالچ دیا جائے. تو اللہ فرماتے ہیں مرد کے دل میں اللہ نے لالچ رکھی ہے, پیسوں کا سن کے وہ فارغ کر دے گا. وہ پیسے اللہ قیامت میں اس سے نکلوا لے گا. یہ نہ سمجھے کہ یار یہ تو پیسے مل رہے ہیں. تو وہ دنیا کا ایک اصول الگ ہوتا ہے, آخرت کے وہ اللہ نکلوائے گا کہ مرد جب تو ظلم کر رہا تھا کس بیس پہ تو نے پیسے لیے ہیں. تو یہ اللہ نے طریقہ بیان کیا ہے. بعض دفعہ یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ دونوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. پھڈے ہو رہے ہیں, فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا. لڑکی کے ابا جب اپنی بیٹی کی بات سنتے ہیں ان کو لگتا ہے بیٹی صحیح ہے, داماد کی سنتے ہیں تو لگتا ہے داماد سے. وہاں بھی یہی حال ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ طلاق سے پہلے کیا کرو, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, دونوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں, لڑائی کا ڈر ہے, دونوں خاندانوں کے افراد کو بٹھاؤ. حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, ایک بندہ یہاں سے ایک وہاں سے. ایسا نہیں کہ پورا ٹبر بلا لیا, یہ بڑی پرابلم ہے. سارے چاچے مامے آ گئے, بھائی پھر اتنے سارے لوگ ہوں گے تو ایک رائے پہ اتفاق نہیں ہو سکتا. اتنے سارے ٹبر کو بلانے کو, اور اس میں یہ بھی نہیں, علماء کہتے ہیں ایسا بھی نہیں خواتین کو بلایا جائے کیونکہ وہ جنگ کا رخ پھیر دیں گی. حقیقت ہے یہ والی جنگ بھول کے ایک دوسری جنگ شروع ہو جائے گی. اب آپ نے یہاں سے بھی ان کی بھی ساس اور ادھر سے شوہر کی ساس, دونوں ساسیں آ کے وہ اپنے مسائل ڈسکس شروع کر دیں گی. میں جب تیرے گھر آئی تھی تو نے میرے کو چائے کا کیوں نہیں پوچھا ہے؟ جب تو رشتہ لینے آئی تھی کم بخت اس وقت تو بول رہی تھی کہ ہمارا بیٹا بہت اچھا ہے, 1 لاکھ تنخواہ ہے, یہ تو ٹماٹر بیچتا ہے. تو نے مجھے کو جھوٹ بولا تھا, اور یہ تیرے بیٹے تو نے کم بخت جادو کروایا جو وہ یعنی فائدے کے بجائے کیا ہوگا, نئی جنگ چھڑ جائے گی, نئی جنگ چھڑ جائے گی. تو اس لیے ان معاملات میں کس کو ڈالنا چاہیے, مردوں کو. وہ اپنے کس سے لے کے بیٹھے کمیٹیاں, تو کمیٹی کیوں کھا کے بیٹھی ہوئی ہے بھائی. تو ایک ایسی جنگ چھڑے گی جو لامتناہی ہوگی. میرے پاس کل کسی کا فون آیا کہ ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہیں, میری بیوی اور ساس کا, میں پریشان ہوں. میں نے کہا خدا نے اس کائنات میں آج تک کوئی ایسا جج پیدا کیا ہی نہیں ہے جو یہ فیصلہ کر لے کہ ساس بہو کے جھگڑوں میں صحیح کون ہے. میں نے کہا کسی کے باپ میں ایسا دم, یہ سپریم کورٹ کا جج بھی ہوگا نا وہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا. اس کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا بھائی میرے سے مرڈر کے کیس میں حل کروا, میں اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ حل کر سکتا ہوں, کشمیر کا کیس ڈالو میں 2 منٹ میں فیصلہ کر لوں گا. وہ کہے گا یہ فیصلہ میرے سے ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ میں خود اپنے گھر میں حل نہیں کر سکا. تو یہ ہے ہی نہیں. اس لیے جب ایسا ہو رہا ہے الگ, بھائی کون صحیح ہے کون غلط ہے بھاڑ میں جائے, تم الگ رہو گی اماں, تم الگ رہو گی, ٹھیک ہے نا, اس کا یہی حل ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. تو وہ جو ہے اللہ نے کہا کہ ادھر سے ایک بندہ اور ادھر سے سمجھدار آدمی, 2 خاندان کے بلائیں, وہ بیٹھ کے دونوں کی بات سنیں, فیصلہ کریں کون غلط ہے کون صحیح ہے, فالٹ کہاں ہے, جو اسکرو پانے سے جو اسکرو ڈھیلا ہے اس کو ٹائٹ کر دیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یریدا اصلاحا, اگر میاں بیوی واقعی مل کے رہنا چاہتے ہیں تو اللہ اس جرگے کے بعد ان میں محبت پیدا کر دے گا. یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے. کیونکہ غلط فہمیوں سے بھی بعض دفعہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی. اس سے پتہ چل گیا اگر دونوں میں سے ایک ہی پخروٹی ہے, وہ چاہتا ہی نہیں ہے, پھر دنیا کی کوئی طاقت اس مسئلے کو حل نہیں. وہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ تالی تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے نا, وہ چاہتا ہی نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگا. تو اس پروسیس سے گزرنے کے بعد بھی حل نہیں ہو رہا مسئلہ, پھر طلاق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پھر کیا ہے, پھر بھائی علیحدگی کرو. پھر زبردستی چپکا کے رکھنا یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. پھر اسلام میں طلاق ہے, الگ کرو ان کو. کوئی سلو کی صورت بھی نہیں نکل رہی, درمیانی کوئی صورت بھی نہیں کہ بھائی تو قائد اعظم کے مزار پہ چلا جایا کر, ٹھیک ہے, ایسا بھی کچھ نہیں مل رہا. تو پھر علیحدگی, کیونکہ پھر زبردستی پھر ڈپریشن میں جائیں گے, خودکشیاں ہوں گی, قتل و غارت ہوتے ہیں. ہمارے یہاں طلاق کو بہت برا سمجھا جاتا ہے, بری ہے اتنی نہیں جتنا ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے. اس پروسیس کے بعد اگر طلاق ہوتی ہے تو پھر وہ بری نہیں ہے, بلکہ اس کے فائدے زیادہ ہیں, نقصان کم ہے. لوگ کہتے ہیں بچے رول جائیں گے, بچے ویسے زیادہ رولیں گے جب اماں ابا کو ہر وقت چاقو چھری سے لڑتے ہوئے دیکھیں گے. زیادہ الگ ہوں گے تو دونوں آرام سے پل جائیں گے. میں تم وہاں رہو تم وہاں رہو, بچوں کی خاطر, بچوں کو بھی قائد اعظم کے, اب تو قائد اعظم کے مزار پہ آ نہیں سکتے, ٹھیک ہے, چونکہ اب تو علیحدگی ہو جائے گی نا. تو اب یہ ہے کہ وہ جانا بھی نہیں, وہ کہیں اور کسی اور کے ساتھ نہ پکڑا جائے. تو بچوں کی خاطر ہم کیا ہے بھائی, تم میری بیوی تو نہیں ہو لیکن بچوں کی بہرحال ماں ہو, تم میرے شوہر تو نہیں لیکن میرے بچوں کے ابا ہو. تو بچوں کی خاطر ہم جو ہے آپس میں کوئی
بندہ رکھ لیتے درمیان میں جو ہمارے درمیان بات چیت کو ٹرانسفر کرے, اور بچوں کی خاطر ہم دونوں ان کی تقریبات میں بھی جایا کریں گے. عرب میں ایسا ہی ہوتا ہے, طلاق کے بعد بھی وہ بچوں کی شادی میں ماں باپ آ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ان میں ڈیورس ہو چکی ہوتی ہے, رشتہ لینے اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں. بھائی ان کو تو اپنی اماں کو لے کے رکشے میں ان کے گھر پہنچ, میں یہاں سے پہنچ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. انہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے, ہمارے اختلافات ہیں, ان کو بتانے کی ضرورت نہیں, رشتے میں ہم اکٹھے ہیں. تو یہ بڑے آرام سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن جاہل لوگ ہیں, جہالت والا معاشرہ ہے, جنگلی ہیں. جاہل کا لفظ کم ہے اس کے لیے, معذرت کے ساتھ, ہم جنگلی لوگ ہیں. ان چیزوں میں ایسا جنگلی پن کا ثبوت دیتے ہیں کہ معاملہ بگڑتا چلا ہے. عورت بچوں کو لے کے غائب, شوہر کا ہاتھ آئے تو شوہر بچوں کو لے کے مارکیٹ سے شارٹ, بس یہ ہوتا ہے. تو پھر الگ ہے. پھر علیحدگی کا اللہ نے طریقہ بیان کیا کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے, پاکی کی ایام میں ہو, جس میں مرد کا اکثر ہم بستری کا دل کرتا ہے, تو جب دل چاہ رہا ہوگا آپ کا, تو اللہ کہتے ہیں آپ نے چونکہ طلاق دینی ہے تو آپ کو ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جب چھوڑنا ہے تو اپنی خواہش پوری کر کے اس کو ٹیشو پیپر کی طرح, اگر آپ نے ہم بستری کر لی تو اب آپ کو اس پاکی کی ایام میں طلاق کی اجازت نہیں ہے. دیں گے تو طلاق تو ہو جائے گی مگر گناہ ملے گا, یہ غیر شرعی طلاق ہوگی. اب آپ اگلے مہینے کا انتظار کریں. یہ غلط ہے کہ اپنی خواہش پوری کر لی, بھائی چھوڑنا تھا تو اب قریب کیوں جا رہا ہے. اس میں یہ بھی ڈر ہے کہ حمل نہ ٹھہر جائے, حمل ٹھہرے گا تو عدت کیا ہو جائے گی, لمبی, اور عورت کنفیوز ہوگی کہ پتہ نہیں حمل ہے یا نہیں ہے. تو 10 مسائل ہیں, تو آپ اس سے سیکشل ریلیشن قائم نہیں کر سکتے. حالت حیض میں بھی نہیں دے سکتے کیونکہ اس میں ہمبستری کی اجازت ہی نہیں ہے. تو جب اجازت ہے لیکن آپ پھر بھی دے رہے ہیں, یہ اس کی علامت ہے آپ طلاق دینے میں سچے ہیں, کیونکہ آپ کی ضرورت اس سے وابستہ ہے, مگر آپ پھر بھی اس کو, کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کنڈیشن میں آنے کے بعد آدمی کہتا ہے میں نہیں دے رہا جاؤں, میں دے ہی نہیں رہا, وہ جیسی مرضی آڑی ترچی جو مرضی ہے یار, لیکن میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا. میرے لیے اللہ نے ایک انتظام کیا ہوا ہے بھائی, میں ادھر ادھر جا کے منہ مارنے والا آدمی نہیں ہوں. مجھے کہاں سے رشتہ ملے گا, اور ملنے میں بھی 1.5 سال تو لگ جائے گا, پتہ نہیں کیا نکلے, کوئی آڑا ترچا رشتہ ملے, کوئی کم از کم چلو بچوں کی ماں ہے یا جو بھی ہے. تو بسا اوقات یہاں تک نوبت آئے گی نہیں. خدا کی قسم اسلام نے جو طلاق کا طریقہ بیان کیا نا, وہ طریقہ ہی ایک نبی کا معجزہ ہے. تو اگر آپ نے اس سے قریب چلے گئے تو آپ ڈیورس نہیں دے سکتے, اور اگر نہیں گئے تو پھر دے سکتے ہیں, مگر کتنی, ایک. دوسری دینا حرام ہے, دی تو واجب التعزیر ہیں, حکومت پر لازم ہے آپ کے خلاف کیس چلائے اور آپ کو اندر کر دے کہ آپ نے جب ایک دینا جائز تھا تو ایک سے زیادہ جب جائز نہیں تھا آپ نے دی کیوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے کہ طہر میں ایک سے زیادہ آپ طلاق نہیں دے سکتے. اب آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر سے جائے. ہمارے ہاں طلاق کا لفظ سنا, عورت پرس لٹکا کے اپنے باپ کے گھر گئی, وہ بندوقیں نکال کے لایا, رجوع کی جو تھوڑی بہت صورت ممکن تھی اس کا دروازہ بند. وہ اتنی گالیاں داماد کو پڑیں کہ داماد نے کہا اچھا, وہ دوسری اور تیسری بھی اسی وقت نکالتا ہے, پھر روتا پھرتا ہے ساری زندگی. پھر وہ کبھی اہل حدیث سے فتویٰ لے کر آئے گا, کبھی کہاں سے فتویٰ لے کر آئے گا کہ 3 نہیں ہوتی, 1 ہوتی ہیں. تو اللہ نے کہا کہ عورت کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں, ادھر ہی رہے گی وہ, اور مرد کو رائٹ ہے کہ وہ رجوع کر سکتا. اب مرد پورا مہینہ صبر کرے گا, دوسرے کمرے میں جا کے سوئے گا. یادیں آئیں گی, پھر پرانے قصے آئیں گے, یار وہ وقت یاد کرو جب SMS آیا کرتے تھے, ہیں قائد اعظم کے مزار پہ کتنی مشکل سے چھپ چھپا کے ملا کرتے تھے. اب اللہ نے اتنا 7 کمرہ ہے اور نہیں مل رہا ہے. پورا مہینہ آپ صبر و تحمل سے گزاریں گے. اگر آپ نے قریب چلے گئے تو وہ طلاق سے رجوع ہو گیا, نہیں گئے اگلے مہینے پھر جب حیض آئے گا وہ حیض سے پاک ہوگی. آپ صبر, عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکلے, حتیٰ کہ جاب کے لیے بھی نہیں جا سکتی. اب گھر کی 4 دیواری میں اس کو بند رہنا, باہر جائے گی 10 لوگ خراب کریں گے اس کو, سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں گھر کی 4 دیواری میں. نہ نہ آپ کو یہاں, حتیٰ کہ اگر علماء نے لکھا ہے مرد سے خطرہ ہو تو مرد کو حکم دے گا آپ گھر سے باہر چلے جاؤ, عورت نہیں جائے گی, کیونکہ قرآن نے کہا لا تخرجوہن من بیوتہن, طلاق کے بعد عورت کو گھر سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی. پھر دوسرا مہینہ شروع ہوگا, آپ کے جذبات اگر منہ کالا کرنے کی عادت نہیں ہے ادھر ادھر, یہ انہی لوگوں کے لیے اللہ نے حکام دیے ہیں جو پاک دامن لوگ ہیں, منہ کالا کرنے والوں کے گھر نہیں بستے, سمجھ رہے. پھر دوسرا مہینہ آئے گا, آپ نے نہیں دینی, دوسری طلاق نہیں دینی آپ نے, یہ بہتر نہیں ہے, دے سکتے ہیں مگر بہتر نہیں ہے.
پھر تیسرا مہینہ آئے گا, صحیح ہے نا, دھمکیوں کی شدت بھی کچھ کم ہوگی, سسر اور دامادوں کی, وہ جو سالوں کی, وہ بھی سوچیں گے یار دھمکیاں تو بہت دیتی, لیکن کیا بہن کو گھر بٹھا سکتے ہو؟ کیا خیال ہے بھائی, بٹھا سکتے ہو؟ ہیں وہ ٹانگیں توڑ دی, ٹانگیں توڑی تو داماد ہی لنجا ہو گیا, وہ لنگڑا ہو گیا, کیا کریں گے؟ وہ بھی بہت سوچیں گے. عورت کو بھی سوچنے کا موقع ملے گا, دیکھ لو ابھی شوہر وہاں سو رہا ہے, یہ تنہائی برداشت نہیں ہو رہی, تو جب بالکل ہی الگ ہو جاؤ گی تو برداشت کر لو گی؟ جیسا ہے آڑا ترچھا گزارا چلا, ہو سکتا ہے وہ جا کے منا لے. تو 3 مہینے کا اللہ نے ٹائم دیا آپ کو سدھرنے کا, عورت کو بھی سدھرنے کا, آپ کو بھی سدھرنے کا. 3 مہینے جب پورے ہوں گے, تیسرا حیض آ کے جب ختم ہوگا تو اللہ کہتے ہیں اب نکاح ختم. اب کیا ہو گیا؟ بولو بھائی, ختم. لیکن ایسا ختم نہیں ہوا کہ دوبارہ جوڑ نہیں ہو سکتا. ایک طلاق ہو گئی ہے, نکاح ختم ہو گیا, عورت جائے اپنے گھر میں جہاں چاہے شادی کرے, پرانا والا اچھا لگتا ہے دوبارہ پیغام بھیج دے. آپ کو بھی اجازت ہے جہاں چاہے شادی کریں, پرانی یاد آ رہی ہے ابھی نہیں, 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد, کیونکہ آپ کو بھی تجربہ ہو گیا نا دھکے کھا کے, تو 4 شادیوں کا سوچا ہوا تھا, ایک بھی نہیں مل رہی. یہ جو سنتا ہے طلاق دی ہوئی ہے تو ویسے ہی لوگ ڈر جاتے ہیں, یار پتہ نہیں کیسا کس کا فالٹ ہو, ہمیں لوگوں کو تھوڑی پتہ ہے کہ کس کا فالٹ ہے, لوگ تو ڈرتے تو ہیں بہرحال, اور ان کا حق ہے کہ ڈریں وہ. تو پھر 1 سال کے بعد آپ پرانی والی سے رابطہ کریں, اس کا بھی دل نرم ہے, دوبارہ نکاح کر لیں. کیا خیال ہے؟ پھر اگر ہوتا ہے تو اسی پروسیس سے گزر کے دوسری, پھر اگر ہوتا ہے تو پھر اسی پروسیس سے گزر کے, اس کی نوبت نہیں آئے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر 3 ہی دینی ہے کہ نہیں جی میں اپنے لیے واپسی کا آپشن ختم کر رہا ہوں, کہیں مجھے لوگ یہ پہنا نہ دیں دوبارہ. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے آدمی کو پتا ہے یار ہماری نہیں بننے والی, خام خمیں ایک عذاب بن جائے گا, اور میری طبیعت میں نرمی ہے, جب 3 مہینے بعد ہماری علیحدگی ہوگی تو پھر لوگ اس کو دوبارہ پہنا دیں گے رشتے دار, اور میں پہن لوں گا, ہے ٹھیک ہے نا. ایسی شرارتی باز عورتیں ہوتی ہیں. تو پھر اس کا طریقہ اللہ نے رکھا ہے کہ چلو اگر تم یہ سمجھتے ہو تو دوسرے طہر میں زوجہ کے قریب مت جاؤ, پاکی کے ایام میں دوسری دے دو, کیونکہ اب تم بہتر فیصلہ کر سکتے ہو کہ 3 دینی چاہیے کہ نہیں, اور تیسرے طہر میں تیسری دے دو. تیسری دینے کے بعد جب حیض آ کے عدت ختم ہوگی, اب تمہاری دوبارہ اس سے شادی, اب اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ چانس نہیں دے رہے, کیونکہ 2 تجربہ 1 دفعہ ہو چکا ہے, وہ تجربہ دوبارہ مت کرو. کہتے ہیں نا مومن 1 سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. تو اب دوبارہ رشتہ داروں کا بھی اللہ نے ختم کر دیا تیسری کے بعد. تو یہ طریقہ اللہ نے بیان کیا ہے, مگر اس طریقے پر 100 میں کوئی ایک شاید دنیا میں ہوگا جو عمل کرتا ہو. غیر شرعی طلاقیں ہو رہی ہیں, کھڑے کھڑے دھاڑ 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 طلاق نکالی جاتی ہے, اور بیوی حرام ہو گئی. اب جا کے فتوے مارکیٹ میں ہر قسم کے مل رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے غصے میں طلاق نہیں ہوتی, کوئی کہہ رہا ہے 3 ایک ہوتی ہیں, کوئی کہہ رہا ہے جذبات میں نہیں ہوتی, کوئی کہہ رہا ہے لکھ کے نہیں ہوتی, کوئی کہہ رہا ہے یوں نہیں ہوتی. بھائی ہر طرح سے ہوتی ہے. طلاق میں اللہ نے ریورس گیئر رکھا ہی نہیں ہے تاکہ طلاق کی کو لوگ مذاق اور ہنسی کی چیز نہ بنا لیں. آپ دیں گے طلاق, بولیں گے مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا. اور سعودی عرب میں بھی ہر قسم کی چیزیں مل رہی ہیں, یاد رکھو. لوگ سعودیہ سے فتویٰ لے آتے ہیں, جیسے ہمارے ہاں ہر قسم کی مارکیٹ میں مفتی دستیاب ہیں, تو سعودی عرب میں بھی ہیں. جیسا آپ بولیں گے ویسا فتویٰ آپ کو سعودیہ سے بھی مل جائے گا. لوگ ہم سعودیہ سے لے کر آئے ہیں, تو وہ کہ دودھ کے دھلے ہوئے کے زمزم کے نہائے ہوئے لوگ ہیں, وہ بھی ہماری طرح کے گوشت پوش کے انسان ہیں. ان میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں, کچھ محقق ہیں, کچھ جاہل ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں. تو صرف مکہ یا کا لیبل لگ جانا یا مدینہ کا لیبل لگ جانے سے, مدینہ میں تو کتے بھی ہوتے ہیں بھائی. اب یہ تھوڑی کہ کتا ہے تو آپ اس کو گلے لگاؤ کہ مدینہ سے آیا ہے, تو کتا نا. یہودی بھی تو مدینہ میں رہتے تھے نبی کے دور میں, ابو جہل تو مکہ کا تھا نا. تو وہاں بھی خدا نخواستہ میں ان علماء کو ابو جہل سے تشبیہ نہیں دے رہا, میں کہہ رہا ہوں وہاں بھی اہل حق بھی ہیں, اہل باطل بھی ہے. تو یونیورسٹیوں میں آزاد خیال لوگ بھی ہیں, تو لوگ کہتے ہیں وہ مکہ یونیورسٹی سے فتویٰ لے کر آیا ہے. بھائی فتویٰ کس کا ہے؟ یہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے. ہم چاروں ائمہ کا جو فتویٰ ہے, جو قرآن و حدیث کو جانتے تھے, اور قرآن میں بھی اس پہ کلپ بھی ریکارڈ کرواؤں گا, وہ یہی ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں, 1 نہیں ہوتی. تو طلاق دینے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ کس طرح سے دینی ہے. اگر اس طرح سے آپ دینا شروع کر دیں گے, اول تو دیں ہی نہیں, اور اگر دینے کی مجبوری ہو تو یہ طریقہ اللہ نے بیان کیا. اس میں اگر علیحدگی ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے واقعی یہ اس قابل تھے کہ ان میں علیحدگی ہو. اس کے بعد بھی اگر کہ ان کو رہنا چاہیے تھا تو پاگل ہیں, ٹھیک ہے نا. اتنی تمیز سے دی ہے, اتنے پروسیس سے گزرنے کے بعد پھر میاں بیوی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیوں ہوئی. پتہ آپ سمجھ لو یار یہ لوگ آپس میں رہ نہیں سکتے. غصہ غلط ہے, غصے میں فیصلے غلط ہیں. اللہ کا واسطہ جب بیوی سے جھگڑا ہو, طلاق کے علاوہ کچھ اور کر لیا کرو.
ہر چیز کا حل موجود ہے. آپ ڈنڈا بھی مارو گے نا وہ تلافی ہو سکتی ہے, وہ آپ کے بعد میں سالے ایک ڈنڈا مار دیں گے سر پہ, وہ تلافی ہو سکتی ہے. آپ نے بے بیگم بلا وجہ ڈنڈا مارا, سالے سے ڈنڈا مروا لو, پڑا تھا آپ بھی میرا سر, یہ اس کے زخم کا علاج ہو سکتا ہے. طلاق میں اللہ نے ریورس گیئر نہیں رکھا, اپنی جانوں پہ رحم کرو, طلاق کا لفظ نہ نکالا کرو. نکالنا ہے بہت لمبا پروسیس اللہ نے رکھا ہے, اور اس سے پہلے بھی مشورے لے لیا کرو علماء سے, بھئی یہ ہے, ہو سکتا ہے غلطی آپ کی ہو, اس بیچاری کا گھر. اور ہمارے معاشرے میں تو عورت کو طلاق دینا ایسے جیسے چاقو مار دیا, زندگی برباد ہو جاتی ہے بیچاری کی. تو اللہ تعالی ہمیں انسان کا بچہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.